بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، جنات انسانوں کی طرح اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اس حقیقت سے انکار بحیثیت مسلمان ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کے اندر بھی جنات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے کہ جنات اگرچہ دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن انسانی آنکھ سے انہیں دیکھنا ناممکن سی بات ہے۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جنات کسی انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، یا جنات کسی انسان پر قابض ہو سکتے ہیں، یا جنات کسی انسان سے دشمنی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ جنات بھی انسانوں کی طرح دشمنی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، اور اس کا اثرات جو ہیں وہ جانے انجانے میں ہم بعض لوگ اس جنات کے شکار ہو جاتے ہیں، جنات کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور چونکہ ہمیں بعض اوقات علم نہیں ہوتا، اور ایک تو آج کل اس دور میں جو ہے وہ توہم پرستی بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ اگر معمولی سا بھی کسی کے ساتھ کوئی برا ہو، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی اور کام ہو جائے، تو فوراً انسان اس طرف خیال کرتا ہے کہ میرے اوپر شاید جادو یا جنات کا اثر تو نہیں ہو گیا، اور پھر طرح طرح جعلی عاملین کے پاس بھاگنا، ان کے پیچھے جانا، اور اپنا ٹائم بھی ضائع کرنا، اور اپنے مال کا بھی جو ہے وہ ضیاع کروانا، ان چکروں میں جو ہے انسان پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ حضرات کے لیے ایک ایسا تعویذ اور ایک ایسا آسان سا نقش لے کر آؤں، جو آپ حضرات میں سے اگر کوئی، یا آپ حضرات کے رشتہ داروں میں سے، احباب میں سے، دوستوں میں سے کوئی اگر جادو وغیرہ کے زیر سایہ ہے یا جنات کے زیر سایہ ہے، اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پر جنات کا کسی نے جادو کروا دیا ہے حسد کے اندر آ کر، تو اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ جادو کا اثر یا جنات کا جو اثر ہے وہ زائل ہونے لگے گا۔ ناظرین، اب آپ یہ سوال کریں گے کہ جادو ہونا جو ہے وہ ایک مسلمان پر جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ اس کے بھی قائل ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان پر تو جادو نہیں ہو سکتا، تو میں ان کی علم میں اضافے کرنے کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، جو ایک یہودی عورت نے کیا تھا، اور پھر فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا توڑ بتایا تھا۔ ویسے تو جادو کا توڑ کے لیے جو ہے وہ آخر کی 3 قل جو ہے وہ بھی بہت مؤثر اور بہت مفید ہے، اگر انہیں پڑھا جائے تو اس سے بھی زائل ہو سکتا ہے جادو اور جنات کا اثر۔ لیکن میں آج آپ حضرات کے لیے جو تعویذ لے کر آیا ہوں وہ ایک ایسا آسان نقش ہے، انشاءاللہ اس نقش کو لکھنے کے بعد اور اس نقش کو جس طریقے سے ویڈیو میں بتایا جائے اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز نہ صرف جنات کا اثر ضائع ہو جائے گا، بلکہ اگر جادو وغیرہ بھی کسی نے آپ پر کیا ہوا ہے تو اس کا بھی اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو چلیں ناظرین، بغیر کسی تمہید کے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا، اور ہو سکے تو اپنی اگلی ویڈیو کا جو ہے موضوع آپ ہی کا کمنٹ بناؤں گا۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ حضرات کی اسکرین پر جو میں مکمل تعویذ شو کر رہا ہوں، آپ اس تعویذ کو دیکھیں، میری بات سنیں، آپ پہلے ویڈیو کو پورا سنیں۔ جو صاحب بھی ابھی سے ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آدھا ادھورا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو پھر وہ بعد میں مایوسی کا شکار ہوتے رہیں گے کہ میں نے یہ عمل تو کیا، یہ نقش تو میں نے بنایا، لیکن اس کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوا، مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پورا سنیں۔ ناظرین، اب اسکرین پر جو آپ حضرات کو یہ نقش نظر آ رہا ہے، اس کے کرنے کا اور اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ حضرات اس کو کس دن لکھیں گے؟ دن کا تعین اس کے اندر یہ ہے کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد سے لے کر جمعے کے دن کی عصر کی نماز تک، یہ اس تعویذ کو لکھنے کا بہتر دن ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کا فوری طور پر اثر ہو، مطلب جمعرات، جمعے کے دن اس کو آپ حضرات لکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ تعویذ آپ نے لکھنا کس پر ہے؟ یہ تعویذ لکھنا ہے کسی کورے کاغذ پر جس پر کوئی لکیر وغیرہ نہ ہو، یعنی جو صاف کاغذ ہوتا ہے، سفید کاغذ ہوتا ہے، اس کاغذ پر آپ نے لکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ اس کا
تعویذ کو لکھنے والا جو ہے وہ کوشش کرے کہ غسل کیا ہوا ہو، باوضو حالت میں ہو اور قبلہ رخ بیٹھ کر اس تعویذ کو جو لکھے. اور سب سے اہم بات کہ اس تعویذ کو جب لکھنا جو لکھے وہ کوشش کرے کہ اس وقت اس کے آس پاس کوئی اور موجود نہ ہو. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تمام شرطیں آپ حضرات نے نوٹ کر لیں. اس کے بعد آپ حضرات نے اس تعویذ کو اسی طرح بنانا ہے جس طرح نقش اعداد خانے بنا لینے ہیں، اور اوپر والے جو کناروں والے 2 خانے ہیں سب سے اوپر والے، اس کو اسی طرح خالی چھوڑنا ہے. اور نیچے تعویذ کے نیچے جو 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ لکھا ہے، پھر نیچے بحق یا ودود یا ودود یا ودود، یہ بھی اسی طرح لکھنا ہے. اور اس کاغذ کو جتنا نقش اس پر آ جائے تو باقی کاغذ کو جو ہے وہ کاٹ لینا ہے. کاغذ کو کاٹ لیا آپ حضرات نے، اضافی کاغذ جب کاٹ لیں گے آپ حضرات تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کو تعویذی شکل دے کر اس کو موم جامہ کرانا ضروری ہے. اور اس کو تعویذی شکل دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو کسی تھیلی وغیرہ یا پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ دینا ہے تاکہ پانی کے اثر کی وجہ سے اندر کے تعویذ کا جو نقش ہے وہ مٹ نہ جائے اور تعویذ کا اثر زائل نہ ہو جائے. اس کے بعد ناظرین، اگر آپ خود اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہیں یا آپ کے کوئی دوست احباب ہیں یا جس کو بھی پہنانا چاہتے ہیں یہ، تو ان کو یہ تعویذ دے دیں اور ان کو کہہ لیں کہ یہ گلے میں ڈال لیں. اس تعویذ کو کسی بھی وقت آپ حضرات نے نکالنا نہیں ہے گلے سے، یہ ہمیشہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ العزیز یہ نقش لکھنے کے بعد، یہ تعویذ بنانے کے بعد انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ جادو اور جنات مکمل ہر چیزوں کا جو ہے وہ اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا. اگر ساتھ میں آپ ایک کام اور کر لیں تو سونے پر سہاگے کا کام ہو جائے گا، وہ یہ کہ اس تعویذ کو پہننے کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں، بغیر غسل کے. گھومنے والے شخص کے بارے میں ویسے ہی کتابوں میں عموماً لکھا ہوا ہے کہ ایسے شخص پر جنات جو ہے شیطانی طاقتیں زیادہ جلدی اٹیک کر سکتی ہیں بنسبت اس شخص کے جو صاف ستھرا رہتا ہو اور ذکر اذکار نماز روزی کی پابندی کرتا ہو. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی پریشانی ضرور بتائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.